الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. ارشاد فرمایا نفاق کی خصلت لوگوں میں اس درجے راسخ ہو چکی ہے اور ظاہر داری اس قدر غالب ہو گئی ہے کہ ظاہری نماز و روزہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کامل ہو گئے. پھر اگر شیخ اپنی خوش اخلاقی سے کچھ ہنس کر بول دے تو اس کو اپنی بزرگی کی سند قرار دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر ہم کامل نہ ہوتے تو شیخ ہم سے خوش کیوں ہوتے. لوگوں کی نظر ظاہری ٹیپ ٹاپ پر ہے اور باطن کو تو لوگ چھونا ہی نہیں چاہتے. حتیٰ کہ جب میں مواخذہ کرتا ہوں اس وقت بھی نہیں سمجھتے کہ یہ ہم کو سمجھ گئے ہیں, یہ ہم کو پہچان گئے, بلکہ اول یہی خیال کرتے ہیں کہ ان کا ڈانٹنا انہی کی بد اخلاقی کی وجہ سے ہے. پھر جب اور پھٹکارے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب نکالے جا رہے ہیں اس وقت توبہ کرنے لگتے ہیں اور اب کچھ اصلاح کا خیال ہوتا ہے. اس قسم کے لوگ یہاں بہت آتے ہیں. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں اس قسم کے لوگ یہاں بہت آتے ہیں. اس لیے میں نے اصول مقرر کر دیا ہے کہ آنے والوں کی 2 جماعتیں ہونی چاہیے اور ہر ایک کے لیے علیحدہ مجلس ہونی چاہیے. جو لوگ دین حاصل کرنا چاہتے ہوں اور اپنے اندر اصلاح کا داعیہ اور اس کی ہمت پاتے ہوں وہ تو اس مجلس میں بیٹھیں, اور بقیہ لوگوں کے لیے دوسرا وقت دوں گا. ان کو آنے سے منع نہیں کرتا, شوق سے آئیں, ملاقات کریں, اور کوئی دنیاوی حاجت ہو مجھ سے کہیں, دعا تعویذ کرائیں, پانی دم کرائیں, سب کر دوں گا. پھر اس طرح سے آنے والوں میں سے جب کسی کو اصلاح کا خیال اور اس کی ہمت پیدا ہو جائے اس وقت بھی وہ اسی مجلس میں بیٹھ سکتا ہے. باقی یہ کہ کرنا ورنہ خاک نہیں اور محض خوش کرنے کے لیے مجلس میں شریک ہونا تو اس کو میں پسند نہیں کرتا. اور جب تک کہ باطن کو ظاہر کے موافق کرنے کا عزم نہ کرے اس مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا. ہم لوگ نام سنتے ہیں اپنے بزرگوں کا, لیکن ان کا جو اصلاح کا طریقہ تھا وہ کبھی ہمارے سامنے نہیں آتا. کبھی ہم واقف ہی نہیں ہوتے کہ انہوں نے کیا کیا تدبیریں کی تھیں, کیا کیا ان کا نظام تھا. بالکل اس بات کو نہیں سمجھتے کیا کیا سختیاں کرتے تھے, کیا کڑی نظر رکھتے تھے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ کوئی سرسری طور پر گزر جانے والی بات نہیں ہے. ایک بڑی تعداد آنے والوں کی ایسی ہوتی ہے جو بیچارے اصلاح کچھ نہیں جانتے. کچھ پریشانیاں گھیرتی ہیں ان کو, انہیں کوئی مشورہ دیتا ہے کہ وہاں چلے جاؤ اور ان سے دعا کرا لو. اب اللہ کا نظام ہوتا ہے, عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. کسی کی کوئی پریشانی دور ہو گئی, اس نے کسی سے دعا کرائی, اس دعا کرنے والے نے دعا بھی کی اور کچھ نصیحت بھی کی اگر مناسب سمجھا. پانی پہ کچھ قرآن کی آیات دم کر کے دے دی, اس کا مسئلہ حل ہو گیا. اب آگے اس کو کچھ لینا دینا نہیں. اس کی ذہن کی دوڑ اس کے آگے ہے ہی نہیں کہ اس کی دکان چل جائے, اس کی بیمار بیوی ٹھیک ہو جائے, فلاں پریشانی دور ہو جائے. اس کے آگے وہ بیچارے کی استعداد ہی نہیں.
ایسے لوگ ہوتے ہیں اور رہیں گے ہمیشہ. اور ہمارے لوگوں نے ایسے لوگوں کو یہ نہیں کہ بھگایا ہو، ان کی خدمت کی ہے، لیکن وہ اس بات پر نظر رکھتے تھے کہ یہ بس آئیں اور اپنی ضرورت کے لیے آئیں، اس کام کے لیے آئیں، بس. وہ دھوکے میں نہیں آتے تھے اس بات سے کہ اتنی تعداد بڑھ گئی، اتنی تعداد بڑھ گئی. وہ نظر رکھتے تھے اس بات پر کہ ان آنے والوں میں اکثر تو بالکل اپنا کوئی چھوٹا سا مقصد لے کر آئے ہیں بس. تو وہ کوشش کرتے تھے بیانوں میں، مجلسوں میں، کہ ایسے لوگ بھی یہ بات سنیں تو شاید ان میں سے کسی کو شرم آئے، شاید ان میں سے کوئی آدمی پھر آگے کچھ اپنے آپ کو بدلنا بھی چاہے جتنی بھی کوشش کی جائے، ایسا طبقہ امت میں موجود رہتا ہے اور رہے گا جس کی پرواز بلند نہیں ہوتی. اور اب تو جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ عام طور سے بیان سننا مقصد ہوتا ہے. جو مجلس میں آنے والے بھی ہوتے ہیں وہ بھی بیان سننے کے لیے آتے ہیں. بیان سننا ایک مقصد بن گیا، اور اس کے بہت آگے بڑھ کر کوئی اور مقصد ہوتا ہے تو وہ یہ کہ بھئی وہاں کی دعا بہت اچھی ہوتی ہے، اس میں شریک ہو جائیں گے. اس کے آگے کچھ نہیں ہوتا. اس کے آگے تو شاید 5% کا بھی نہیں ہوتا، 3% کا بھی نہیں ہوتا، 2% کا بھی نہیں ہوتا. اور جب چونکہ نیت ہی اتنی چھوٹی ہے تو آگے عمل بھی چھوٹا ہی ہوگا. کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کچھ ٹھوس تبدیلی ہو. کوئی ایک آدھ بندہ ہوتا ہے، بس ایک آدھ بندہ سینکڑوں میں اور ہزاروں میں، جو واقعی اپنے کو اوپر سے نیچے تک، ظاہر سے باطن تک بدل دینا چاہتا ہے اور بہت پریشان ہوتا ہے اپنی کمزوریوں سے. بس وہی ایک بندہ ہوتا ہے جو دراصل پورے اصلاحی کام کی جان ہوتا ہے. جس دن وہ تناسب بھی ختم ہو جائے گا، ساری نورانیت اور رونق سب کچھ رخصت ہو جائے گا. فرمایا منافقین ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے. کسی نے ان سے کہا کہ ایسا مت کہو، اگر اللہ کے نبی کو اس کی اطلاع ہو گئی تو پھر خیریت نہیں ہے. انہوں نے جواب میں کہا کہ ارے ہوا اذن، وہ تو ہر ایک کی سنتے ہیں، ہر ایک کی مان لیتے ہیں، بڑے سیدھے بولے آدمی ہیں. اگر ہماری کچھ شکایت کوئی کرے گا وہ بھی سن لیں گے، تو پھر ہم جب جا کر معذرت کریں گے تو وہ بھی مان جائیں گے، کیونکہ وہ تو ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، قل اذن خیر لکم، یعنی آپ فرما دیجئے کہ وہ تمہاری اچھائیوں کے سننے والے ہیں، ہر بات نہیں سنتے. سننے کا مطلب ہر بات نہیں مانتے. اس دھوکے میں نہ رہنا. یہ بہت عجیب بات ہے. یہ بھی وراثت نبوت ہے جو مجھے لگتا ہے کہ یہ چلی آ رہی. ہر جگہ یہی دیکھا. خود جہاں جہاں جن بڑوں کے یہاں جانے کا موقع ملا، سب جگہ یہی دیکھا، سب جگہ یہی دیکھا. ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو بس خالی اس بڑے کو دھوکہ دے کر، خوش کر کے، کسی دوسرے کی شکایت کر کے اپنا مقام بنانا چاہتے.
بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان کی ہمت یہیں تک جاتی ہے کہ وہ اپنے کو کسی بڑے کا بڑا مقرب بنانے کے لیے اس کی نظر میں وہ کسی اپنے ساتھی کی شکایت کرتے، کان بھرتے ہیں. اور وہ جو بڑے ہیں میں نے ہمیشہ دیکھا کہ اکثر ٹوکتے نہیں، سن لیتے. سننے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوتا کہ مانتے، بلکہ وہ سنتے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایک اور بیماری اس کے اندر ہے، اس لیے ابھی فوراً ڈانٹ دوں گا تو یہ تو بھاگ کھڑا ہوگا، تو وہ سن لیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اس کے مزاج کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ بیچارہ یہ سمجھتا رہتا ہے کہ ماشاءاللہ میرا تو حربہ کامیاب ہو گیا. لوگ یہ نہیں جانتے کہ جمعہ 8 دن پہلے پیدا ہونے والے نوجوان بچے، جن کا کوئی تجربہ نہیں، جن کی کوئی عقل نہیں، جن کو کوئی تربیت نہیں ملی، اور وہ اپنے کو سمجھدار سمجھتے ہیں، اور اپنے ان بڑوں کو جن کو اعلیٰ ترین تربیت ملی، یعنی روئے زمین پر جو اس دور کی بہترین تربیت ہو سکتی ہے، وہ ان کو اپنی ماں کے پیٹ سے ملی، ماں کی گود سے ملی، اپنے باپ سے ملی، پھر استاذوں سے ملی، بزرگوں سے ملی، مشائخ سے ملی، اور زندگی بھر کے اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز اور ہزاروں تجربوں نے ان کو بہت کچھ سکھایا. اور آج کل کے چھوٹے چھوٹے نوجوان لڑکے وہ اپنے بزرگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور ان کی قوت برداشت کا غلط مفہوم لیتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ بیچارے ان کی سطح ہی چھوٹی ہے. میں بہت ہی صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ یعنی ایسے خاندانی اور نسلی طور پر کم استعداد کے ہوتے ہیں کہ ان پر سوائے دکھ ہونے کے اور کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا. معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اپنی وراثت ملی ہے ماں باپ سے، ددیال ننیال سے کچھ کمزوریاں، اس لیے کہ اور کوئی توجہ ہی سمجھ میں نہیں آتی. ایک زندہ سمجھدار انسان ایک بار کے کہنے کے بعد دوبارہ وہ غلطی نہیں دہرا سکتا. آپ لوگ سن رہے ہیں یہ جملہ؟ اگر دوبارہ وہ غلطی کرتا ہے تو آدمی سوچتا چلو ٹھیک ہے، چلو اتنی استعداد نہیں ہے تو ایک دفعہ اور سمجھاتے ہیں. لیکن 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 6 سال اور ایک کہنا نہ ماننا انتہائی مایوس کن بات ہے. میرا تو بہت دل چاہتا ہے کہ ان لوگوں سے کہوں بھائی یہ تم اس کوچے کے آدمی نہیں ہو، یہاں سے تم کو کچھ ملنے والا ہے، تم واپس جاؤ، بدنام نہ کرو، بدنام نہ کرو. بھائی میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں، تحدیث نعمت اللہ تعالیٰ کا فضل، اور یہ میرا کمال نہیں، شاید میرے ماں باپ کا کمال. مجھے یاد ہی نہیں آتا کہ کسی ایک غلطی پر مجھے کبھی بچپن میں ٹوکا گیا ہو اور وہ غلطی زندگی میں کبھی دوبارہ ہوئی ہو. مجھے یاد نہیں. ہو سکتا ہے میری یادداشت کہیں نہ کہیں دھوکہ دے رہی ہو، لیکن بہت سنجیدگی سے سوچ کر یہ بات کر. بہت سے نوجوان ہیں آج کل، تقریباً 99% جن کی یادداشت اور احساس ذمہ داری اور جذبہ فرما برداری تینوں تقریباً 0 ہے. ان سے کوئی کام کو کہتا ہوں انہیں یاد ہی نہیں رہتا. 2 کاموں کو کہہ دوں گا تو ایک یاد رہے گا. بہت میں ان سے بار بار کہتا ہوں بھائی تمہاری یادداشت کمزور ہے، جیب میں چھوٹی سی ڈائری رکھو، ایک قلم رکھو، ایک پینسل رکھو، اور جب کوئی کام کو کہوں تو فوراً لکھ لو. تم کو یاد نہیں رہتا. یہ 500 بار کا تجربہ ہے. اتنی سی بات پر عمل نہیں کرتے کہ وہ ڈائری رکھیں اور لکھیں. آگے کیا امید کی جائے؟ اسی لیے اونچے مضامین بیان کرنا تو مجھے بالکل ایسا لگتا ہے جیسے بھینس کے آگے بین بجانا.
مضامین سننے کا شوق یہ ہے کہ جی چاہتا ہے کہ اعلیٰ درجے کے معارف بیان ہوں، یہ جی چاہتا ہے. اور عمل کی صورتحال یہ ہے کہ ایک غلطی سدھارنے کی کوشش کرتا کرتا شیخ بوڑھا ہو جاتا ہے. نہیں مان، یہ کیا چیز ہے؟ اس کی کیسے اصلاح ہوگی بھائی؟ ایک چھوٹی سی بات کہی جاتی ہے کہ کسی کے پاس جاؤ تو ملنے سے پہلے اجازت لو، اندر کمرے میں گھس مت جاؤ، یہ حرام ہے. 99% لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم، ان کے ماں باپ نے نہیں سکھائی، اب بھی سیکھنے کو تیار نہیں. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی اہلہا، یہ قرآن کا حکم ہے بھائی. چلے آتے ہیں. کیونکہ ایک مصیبت یہ ہے کہ 100% مسلمانوں کو 99% مسلمانوں ماں باپ سے کوئی تربیت نہیں مل رہی. ماں باپ خود جانور ہیں، اللہ مجھے معاف کرے اس جملے پر، ڈھور ہیں ڈھور. انہیں خود تربیت نہیں، انہیں خود پتہ ہی نہیں، وہ کیا سکھائیں گے؟ اور وہی طالب علم چلے آتا ہے مدرسے میں، اور مدرسے میں بھی جیسا کہ میں روز احتجاج کرتا ہوں کہ اس کو کبھی سننے کو نہیں ملتی یہ بات. وہاں تو قلتین و بیر بضا. اسے کیا سکھائے گا کوئی کہ پانی کیسے پیو، پانی کیسے پلاؤ، مہمان کا استقبال کیسے کرو، کس طرح بٹھاؤ، تم اپنے بڑوں کے سامنے کیسے، کوئی نہیں سکھاتا. چھوٹی سی بات سناؤں آپ کو. بہت چھوٹا تھا میں، بہت چھوٹا بچہ تھا، شاید 8-9 سال کا رہا ہوں گا یا اور کم. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کی شورا میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے. اس سفر میں مجھے بھی ساتھ میں لے لیا. دارالعلوم کے مہمان خانے کی اس وقت جو جغرافیہ تھا تھوڑا بدلا ہوا تھا آج کل کے زمانے، جو درمیان کا صحن ہے وہ تو ایسے ہی تھا تقریباً. تو وہاں پلنگ پڑ جاتے تھے شام کے وقت میں، اور اس پر حضرات علماء جو بڑے بڑے اکابرین شورا میں آئے ہوتے تھے وہ وہیں بیٹھتے تھے. کرسیوں ورسیوں کا زیادہ رواج اس دور میں نہیں تھا. کرسیوں پر بیٹھنے کو تو وہاں کے ماحول میں بابوؤں کی نشست کہتے تھے کہ یہ بابوؤں کی نشست ہے، یعنی اسکول کالج والوں کی، مدرسے والے کہ طبقہ کرسیوں پر نہیں بیٹھتا. تو مجھے خوب یاد ہے کہ ایک بزرگ تشریف لائے ندوے، اور وہاں مہمان خانے کے سامنے، ندوے کے مہمان خانے کے سامنے مجلس لگتی تھی حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ. کرسی پر حضرت مولانا بھی بیٹھتے تھے، ساری کرسیاں گول دائرے میں بڑے سلیقے سے رکھی ہوتی تھی. علماء، طلباء اور مہمان انہیں کرسیوں میں بیٹھتے تھے. تو وہ جو بزرگ تشریف لائے تو ان کو تو بہت دیکھ کے حیرت. اچھا وہ تھے اس مزاج کے، اور اتنے چہیتے تھے، اتنے چہیتے، اتنے پیارے، اتنے محبوب تھے کہ وہ سب کچھ کھلم کھلا کہہ دیا کرتے. اب وہ جو عصر کی نماز کے بعد مسجد سے نکلے، میں ان کے ساتھ ساتھ تھا. تو باہر دیکھا کرسیوں پہ، تو مجھ سے کہنے کہ یہ بابوؤں کی طرح بیٹھنا پڑے گا. میں پہلے سمجھا نہیں، میں خود ندوی اور وہیں کا پڑھا ہوا، تو یہ بابوؤں کی طرح بیٹھنا پڑے گا. لیکن ایک سیکنڈ میں مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ کرسیوں کی نشست کو کہہ رہے ہیں بابوؤں کی طرح بیٹھنا پڑے گا. تو اب میری سمجھ میں آیا کہ میں کیا کروں، نشست بدلنا میرے بس میں نہیں. تو میں نے کہا آپ حضرت مولانا سے خود کہہ دیجئے، یہاں ہماری ہمت نہیں کہ ہم لوگ کچھ کہیں. ہاں میں کہوں گا. اور وہ حضرت مولانا نے بہت اکرام سے ان کو اپنے پاس والی کرسی میں بٹھایا. کہنے لگے آپ کی رعایت میں بابوؤں کی طرح بیٹھا جاتا ہوں، مجھ سے تو اس پہ بیٹھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، کیسے بیٹھا جاتا ہے مجھے یہی پتہ نہیں.
حضرت مولانا بولے کچھ چیزوں کو برداشت کر لیجئے حضرت، نبھا لیجئے. ہمارے بہت بڑے بڑے بڑوں نے جن کے واسطے سے ہمارا آپ کا رشتہ ہے انہوں نے بھی نبھایا ہے. بڑا خوبصورت جواب دیا. حضرت رائے پوری کے وہ بھی خلیفہ تھے. حضرت مولانا علی میں ابھی حضرت رائے پوری کے خلیفہ تھے، اور حضرت رائے پوری ہفتہ ہفتہ پر ندوے میں آ کر قیام کرتے تھے اور کبھی نہیں فرماتے تھے کہ یہ کیا بابوں کی نشست ہے. تو حضرت مولانا نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تم برداشت کر لیجیے، نبھا لیجیے. بہت سے بڑے جن کی وجہ سے ہمارا آپ کا رشتہ ہے نا، وہ بھی برداشت کرتے تھے، وہ بھی نبھا لیتے تھے، آپ بھی نبھا لیجیے. کبھی کبھی کچھ مکروہات پر بھی عمل کر لینا چاہیے. تو میں کیا سنا رہا تھا، دارالعلوم دیوبند کے مہمان خانے میں پلنگ لگے ہوئے. اب ایک بڑی شخصیت پلنگ پر تشریف رکھتی تھی. میں اپنی کم عمری، نادانی، بے عقلی میں آ کر ان بزرگ کے سرہانے بیٹھ گیا. اس طرف بیٹھ گیا جدھر سرہانہ ہوتا ہے. ادب یہ ہے کہ کبھی کسی بڑے کے سرہانے نہیں بیٹھنا چاہیے. اگر جگہ ہو بیٹھنا ہی ہو تو پائتی کی طرف بیٹھے، قدموں کی طرف بیٹھے. حضرت والد صاحب کا انداز تربیت عجیب تھا، آنکھوں سے تربیت کرتے. اگر کام چل جائے تو مجھے اشارہ کیا کہ بس ایسے ہی اشارہ کیا، فوراً مجھے احساس ہوا اور میں اٹھ کے جلدی سے پائتی کی طرف آ گیا. الحمدللہ اتنی سی بات، دوبارہ یہ غلطی اب تک تو کبھی ہوئی نہیں. ایسے میں اس لیے باتیں کہہ رہا ہوں کہ شاید کہنے سے بہت سے لوگوں کی توجہ چلی جائے، کیونکہ ذہن ہی نہیں جا رہا. یہ بھی ایک عذر ہے آپ لوگوں کا، کیونکہ بتایا ہی نہیں گیا اور اپنی عقل اتنی پختہ ہے نہیں کہ ان باتوں کو خود سے سوچے. ایسے ہی سینکڑوں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن وہ انسان کے مقدر کا فیصلہ کرتی ہیں، انسان کے مستقبل کا فیصلہ کرتی ہیں، کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مزاج کی نمائندہ ہیں، مزاج کی ترجمان ہیں. مزاج میں سعادت مندی ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بہت ہی مؤثر ہوتی ہیں. ایک دفعہ کا ٹوکنا زندگی بھر کے لیے کام آتا ہے. مزاج میں سعادت مندی نہیں ہے تو پھر بہت مشکل، بہت مشکل. ایسا انسان میں ریاکاری یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کے سامنے وہ اپنے بڑے کا ادب کرتا ہے، دوسروں کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن جب وہ اکیلا ہوتا ہے تو آرام سے بیٹھا ہوتا ہے کسی بڑے کے سامنے ٹیک لگا کر. کسی بڑے کے سامنے ٹیک لگا کر بلا عذر بیٹھنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بالکل معمولی چیز نہیں. اس کو معمولی مت سمجھو. ہاں عذر ہے تو بڑے خود بشاشت سے حکم دیں گے آرام سے بیٹھو. بڑوں کی طرف سے کہا نہیں جاتا کہ اس طرح بیٹھو اس طرح بیٹھو. یہ تو ہمارے خود سوچنے کی بات ہے، ہمارے خود سوچنے کی بات ہے. اللہ اکبر. رہا یہ کہ وہ تو ظاہراً مومن اور منافق ہر ایک کی بات سنتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ آپ مومن کی بات سن کر اس کی تصدیق بھی فرماتے تھے اور منافقین کی باتیں سن لیتے تھے، تصدیق نہیں فرماتے. ڈانٹتے اس لیے نہیں تھے، جھڑکتے اس لیے نہیں تھے کہ آپ کو اندر ابھی فی الحال وہ قلبی نفسیاتی کیفیت ہی نظر نہیں آتی تھی کہ جس کے بعد یہ امید کی جا سکے تو کچھ کہیں گے تو یہ مان لیں گے. یہ بھی بہت اہم بات ہے دوستو. ہر باپ اور ہر شیخ اور استاد خاص طور پر اگر واقعی وہ استاد ہے اور واقعی وہ شیخ ہے تو اندازہ کر لیتا ہے کہ سامنے والے کی اندر کی جو کیفیت ہے وہ ہے بھی اس لائق کہ اس کو کچھ سمجھایا جائے. باپ اپنے بیٹے کے سلسلے میں بعض وقت 10 سال انتظار کرتا ہے
کہ ابھی کہہ دوں گا تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. اس کے اندر ابھی ماننے کا مزاج ہی نہیں ہے. جیسے میں نے کل کہا تھا، کل یا پرسوں، صفائی پیش کر. جس انسان کے اندر اپنی صفائی پیش کرنے کی عادت ہے وہ قیامت تک بھی اصلاحی ہدایات پر عمل نہیں کر پائے. اس کا ذہن فوراً چلنے لگتا ہے اس بات کی طرف کہ جیسا آپ سمجھ رہے ہیں میں ویسا نہیں ہوں. ادھر نصیحت شروع ہوتی ہے، ادھر اس کا ذہن جواب تیار کرنا شروع کرتا ہے. اصلاح اسے ہوتی ہے جو سر تا پا اپنے کو قصوروار سمجھتا ہے، مانتا ہے دل سے، اور انتہائی ممنون، دل سے ممنون ہوتا ہے. چہرے کا تاثر دیکھو، میں نے کل پرسوں بھی کہا تھا، اللہ میں نے انسان کے چہرے کو عجیب طریقے کا بنایا ہے، چھپا نہیں سکتے، بالکل نہیں. چاہے جتنے ماہر ہو، اللہ کی تخلیق کے آگے آپ کی مہارت فیل ہے. بعض لوگ بڑے 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 سے ہوتے ہیں. مجھے بہت مشق ہے اپنے چہرے کو کنٹرول کرنے کی. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو مشق ہے، سامنے والے کو آپ سے زیادہ مشق ہے آپ کے چہرے کو پڑھنے کی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ہی ماشاءاللہ حیدرآبادی زبان میں قابل ہیں، قابل. سامنے والا بیوقوف ہے. چہرے کا تاثر فوراً بتا دیتا ہے کہ ہماری بات اس کو اچھی لگ رہی ہے یا بری لگ رہی ہے. یہ فوراً معلوم ہے. ادھر بات شروع ہوئی، چہرے پہ تاثر آ گیا، آپ قابو کر ہی نہیں سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام. اور بدترین منافقوں کی جو علامتیں قرآن نے بیان کی ہیں اس میں ایک ہے اذا قیل له اتق اللہ اخذته العزة بالاسم. یہ علامت ہے کہ اس کو جب بھی کوئی نصیحت کی جاتی ہے تو اسے بہت برا لگتا ہے. عزت نفس اس کی، وہ جو نفسانیت اور انانیت ہے، جو کبر ہے اندر، اللہ کی پناہ، وہ نہیں کسی طرح اندر سے برداشت کر پاتا. اسی لیے ہمارے مشائخ بہت دن انتظار کرتے ہیں، بھائی کبھی وہ کیفیت اس کے اندر ہوگی تو پھر اس کو کچھ سمجھائیں. بات تجربہ بتاؤں میں آپ کو، پورے سال انتظار کرتا ہوں کسی کو کچھ سمجھانے کے لیے رمضان کے مہینے کا، کیونکہ رمضان میں عام طور پر دل نرم پڑ جاتے ہیں، اور سال بھر جنہیں کوئی خاص توفیق نہیں ہوتی دعاؤں کی، تلاوت کی، رجوع اللہ کی، انہیں رمضان میں ہو ہی جاتی. تو رمضان کے اندر کی بدلی ہوئی کیفیت کو محسوس کر کے، اور وہ بھی شروع رمضان میں نہیں، کافی دن انتظار کر کے، پھر کوشش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اب شاید کوئی بات اس سے کہی جائے گی تو یہ دل میں بیٹھ جائے گی. اور اتنا تو فرق ہوتا ہے کہ اس سے کوئی بات کہی گئی تو اس وقت اس کا رد عمل، اور غیر رمضان میں اگر وہ بات کہی جاتی ہے تو اس کا رد عمل، دونوں میں زمین آسمان کا فرق. اس وقت وہ اس کی نہ چہرے پر وہ خونخوار پن ہے، نہ وہ بغاوت کے آثار ہیں، وہ اس طرح کی چیزیں یا تو نہیں ہیں یا کم ہے. اور آدمی وعدہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ، لیکن یہ اکثری تجربہ ہے کہ چونکہ رمضان کی کیفیت عارضی تھی، وہ اتنی مضبوط نہیں ہو پائی کہ وہ مستقل رہتی، تو رمضان کے بعد 2-3 دن کے اندر وہیں پہنچ گئے جہاں سے چلے تھے. پھر وہی کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھو یہ جو مبہم قسم کی باتیں ہیں نا، رمضان میں مغفرت ملتی ہے، رمضان میں تقویٰ ملتا ہے، میں اس کو کھولنے کی کوشش کرتا ہوں. اگر رمضان کے بعد بدلے ہوئے اپنے آپ کو آپ نے محسوس نہیں کیا تو سمجھ لیجئے کہ گیا، کچھ نہیں ہاتھ آیا، کچھ نہیں ملا. رمضان کے بعد پتہ چلے گا کہ رمضان میں کچھ ملا کہ نہیں ملا. رمضان کے اندر کی کیفیتیں یہ معیار نہیں ہیں، یہ تو شیطان قید ہے، سرکش شیطان. اور جن سرکش شیاطین کے تاثر سے ہمارے مزاج میں سرکشی آتی ہے وہ بند ہے.
تو ان کی مزاج کا جو عکس ہم پر پڑ رہا تھا وہ تھوڑے دن کے لیے رک گیا. رکا اس لیے تھا کہ ان دنوں میں تم اپنے اندر اتنی قوت دفاع پیدا کر لو کہ آئندہ وہ اپنی وہ شعائیں تم پر ڈالے تب بھی تم متاثر نہ ہو. اب چونکہ ہم اکثر اتنا نہیں کر پاتے پھر وہیں پہنچ جاتے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاف گو انسان تھے, بہت صاف گو, اور ان کے اندر ایک شدید بے چینی تھی. میں نے دیکھا بچپن میں ان کو, بالکل بچپن میں ان کی گود میں بیٹھا, ان کی داڑھی چھوئی, یہ سب یاد ہے مجھے. اور ان کی بے چینی اور اضطراب کا عجیب عالم تھا, عجیب کیفیت تھی ان کی. اور یہ ایک مزاجی کیفیت ہوتی ہے جو کسی کے اندر ہوتی ہے, وہ چاہے وہ مزاجی کیفیت اس کو سمجھنے اور قدر کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. عام طور سے حضرت شاہ صاحب کے بارے میں یہ بات اس وقت کہی جاتی ہے عجیب جلالی آدمی ہے, کسی وقت وہ غصے میں ہو جاتے ہیں, بہت غصہ ہے, کیا بات ہے کہ آج کل ذرا ذرا سی بات پہ خفا ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ ان کے بارے میں یہ نادان, احمق, اندھے, گونگے, بہرے, بیوقوف تھے وہ لوگ جو اس طرح کی بات کرتے. ایک اضطراب اور بے چینی, ایک بجلی, ایک حرارت, ایک حمیت, ایک غیرت کسی کے اندر ہوتی ہے تو اس کا عجیب حال ہوتا ہے. وہ تو جتنی دیر نارمل موڈ میں رہتا ہے یہی اس کی کرامت ہے. اب کچھ حضرات پہچانتے ہیں اور وہ اس بے چین مزاج کی ایسی قدر کرتے ہیں کہ بھئی یہاں اصلاح ہو جائے, کیونکہ یہ چھوڑیں گے نہیں, یہ ڈانٹیں گے, ماریں گے, مارتے تھے باقاعدہ. یعنی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ مجلس میں بال پکڑ کے تھپڑ لگاتے تھے مجلس میں. اور وہ تھے کمال کے لوگ, کیسے سچے طالب تھے, ایک عجیب کیفیت تھی. میں نے تو ظاہر ہے کہ وہ شعور اس وقت بھی, جس وقت میں نے ان کو دیکھا تو ہمارے حضرت والد صاحب سے چونکہ شدید محبت تھی, حضرت والد صاحب کو تو ان سے والہانہ محبت. یعنی حضرت شاہ صاحب کے انتقال کے بعد حضرت والد صاحب کو کئی دن تک ہم لوگوں نے, سب بھائیوں بہنوں نے ایسا مغموم دیکھا کہ ہم بتا نہیں سکتے کہ ان پر کیا گزری. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا انتقال حج کے لیے جاتے ہوئے راستے میں بحری جہاز میں ہوا تھا. اور عجیب و غریب بات ہے کہ جب اس کی اطلاعات آئیں اور سعودی حکومت کے قانون کے مطابق جس مسافر کو, حاجی کو, جس کی راستے میں موت آ جائے اس کو سمندر ہی میں ڈالا جاتا تھا, جدے تک لانے کی اجازت نہیں تھی. یہ اصول تھا, سب کے ساتھ تھا. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بڑی زبردست کوششیں شروع ہوئیں خصوصی طور پر, اور جو ہمارے ملک کے سفیر تھے جدے میں, چونکہ ہمارے حضرت والد صاحب عالمیہ کے بہت تعلق والے تھے تو ان سے رابطہ قائم کیا گیا. انہوں نے یقین دلایا کہ کوشش میں کر رہا ہوں, اجازت مل جائے گی, تھوڑا وقت لگے گا. تو جہاز کے کیپٹن کو جب میسج مل گیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے ہم انتظار کر لیتے. برف وغیرہ لگا کر رکھ دیا گیا حضرت شاہ صاحب کو جسد خاکی کو. لیکن مقدر کی بات کہ ایک دو دن انتظار کرنے کے باوجود جدے کے ساحل سے قریب رہ گیا تھا کہ اس وقت تک اجازت نہیں آئی. تب مجبوراً کیپٹن نے کہا کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا, جہاز روک نہیں سکتا اور اجازت نہیں آ رہی, ہمارا ٹائم مکمل ہو گیا, اب سمندر میں ڈالنا ہی پڑے گا. تو ان کی جسد خاکی کو
سمندر ہی کے حوالے کیا گیا. اس کا لمبا آنکھوں دیکھا حال لکھا ہوا ہے. یاد آیا کہ اس سفر حج سے پہلے حضرت والد صاحب بمبئی تشریف لائے تھے اور یہیں حضرت شاہ صاحب کو رخصت کیا تھا. بمبئی میں ایک مجلس میں جو شاید آخری مجلس تھی، بار بار شاہ صاحب، ان کا ایک خاص انداز تھا کہ اسی بے چینی کے عالم میں اپنے رانوں پر ہاتھ مارا کرتے تھے. اب بہت عجیب کیفیت تھی ان کی. تو اس وقت بڑی جلالی مجلس تھی، بہت کچھ کہا انہوں نے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، بار بار یہ شعر پڑھتے تھے. یاد بھی نہیں آ رہا مجھے پورے ذرا شعر، کسی کو یاد ہو تو سنا دے. پھول کیا ڈالو گے تم تربت پہ میری، پھول کیا ڈالو گے تم تربت پہ میری، خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے. اب کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ اللہ والا یہ شعر پڑھ رہا ہے اور واقعی ان کی دنیا میں کوئی قبر ہی نہیں بنے گی. تو میں نے اس مجلس میں بھی دیکھا کہ وہ بار بار حضرت والد صاحب کے ہاتھ اور کندھے پکڑتے تھے اور عجیب کیفیت تھی، عجیب حالت تھی. تو میں تو چھوٹا تھا، لڑکا تھا، بچہ تھا. یہ ضرور تھا الحمدللہ کہ یہ واقعی والد صاحب کی تربیت کا نتیجہ تھا. یہ کیا تھا کہ میرے دل میں اس وقت کچھ بھی گھبراہٹ آ سکتی تھی، میں بھاگ سکتا تھا اٹھ کے کہ یہ ان کو ہو کیا رہا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا. میں پوری مدت بیٹھا رہا اور تکتا رہا ان کو. عجیب ان کی کیفیت. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ اپنے بڑوں کے الگ الگ مزاج کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. ہر شخص کا ایک رنگ نہیں ہوتا. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا جو رنگ تھا وہ ان کے بیٹے حضرت مولانا یوسف صاحب کا رنگ نہیں تھا. ان کا رنگ بالکل الگ تھا، بالکل الگ. بہت چیزیں یکساں ہوتی ہیں، کچھ رنگ الگ ہوتے ہیں. ہر اللہ والے کا رنگ الگ ہوتا ہے. لوگ جاہل لوگ، ارے صاحب فلاں صاحب تو ایسا نہیں کرتے. ارے بابا تم کو وہ رنگ پسند ہے تو وہاں جاؤ. کسی صحابی نے کہا تھا حضرت عمر سے کہ آپ اتنا ناراض ہوتے ہیں، کوڑے مارتے ہیں، حضرت ابوبکر تو نہیں کرتے تھے. کسی نے کہا صحابہ پٹتے رہتے تھے حضرت عمر سے، اور وہ جانتے تھے صحابہ کہ اس بندے کی اصلاح اسی طرح ہی ہوگی، اس بندے کے ذریعے ہماری اصلاح اسی طرح ہوگی. کسی نے شکایت نہیں کی. اس کے بعد حضرت عثمان بہت نرم مزاج آ گئے. یہ تو سب کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں. اور اس رنگ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر میں وابستہ ہو رہا ہوں تو اسی رنگ سے مجھے اصلاح ہوگی. میں رنگ بدلنے والا نہیں ہوں. آج کل تو مریدین اپنے مشائخ کے رنگ بدلنے کا ٹھیکہ لے لیتے ہیں. اسی لیے سب کچھ بیانات وغیرہ، بیانات سے اصلاح ہوتی ہی نہیں. قسم رب کعبہ کی بیانات سے اصلاح نہیں ہوتی. بالکل بیانات سے اصلاح. اصلاح کا تعلق دل کا دل سے. یہ زبان اور کان کا رشتہ نہیں ہے اصلاح والا. یہ تو مشاعروں کا رشتہ ہے. دل کا دل سے ہے. جس کا دل سے ملے گا اس کی اصلاح ہوگی. اور ایسے لوگ 1 فی 1000 بھی مل جائیں تو بہت. صرف بیان سننا، صرف بیان سننا، یہ سطح پست ہو گئی ہے، بہت پست ہو گئی ہے. اس عمومی پست سطح سے اللہ کے واسطے بلند ہوئیے، ورنہ تصوف و سلوک کے کوچے کو بدنام مت کیجیے. یہاں تعداد کی کوئی اہمیت نہیں، بالکل کوئی اہمیت نہیں. بلکہ تعداد تو جب بھی بڑھتی ہے معیار میں گراوٹ آتی.
اللہ اکبر. آگے چل کے اپنے طرز اصلاح کے بارے میں فرماتے ہیں. اس سے پہلے ایک اور مضمون. آج کل مسلمانوں کا مقصود دین نہیں ہے، مقصود شیخ ہے. ہمارا سارا وقت لے لیتے ہیں اور ٹھیک ایک شخص بھی نہیں ہوتا. اللہ، بس کوہ کندن اور کاہ برابردن کا مصداق ہے. بات یہ ہے کہ اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہر شخص کے تفصیلی حالات وہاں کے جہاں رہتا ہو مجھے معلوم نہ ہو، کیونکہ لوگ اپنی خوبیاں ظاہر کرتے ہیں اور برائیاں چھپاتے ہیں. ایسے لوگ اصلاح چاہتے ہی کم ہیں، صرف شیخ کی نظروں میں اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں کہ یہاں اچھے بن کر دوسروں سے فائدہ حاصل کریں. حالانکہ یہاں آسانی سے کسی کو اعتبار مل نہیں سکتا. پکڑے جائیں گے، رسوائی ہوگی اور خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق ہونا پڑے گا. اللہ اکبر، بڑی سخت بات ہے، بڑی سخت بات ہے. فرمایا ایک شخص یہاں رہتا تھا، اس کو میں وظیفہ اور کھانا بھی دیتا تھا، اور مجلس میں جب آ کر بیٹھتا تھا تو بالکل مجھ سے قریب بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اس کے بیٹھنے سے مجھے تکلیف ہوتی تھی. کیسے سمجھاؤں ان باتوں کو، کیسے سمجھاؤں؟ ایک دفعہ پکڑا گیا تو دل کی بات کہی. کہتا تھا کہ میں سوچتا تھا، میں جانتا تھا کہ مجھے یہاں سے ہٹانا چاہتے ہیں، چنانچہ مجھے کے اندر کوئی برائی نکال کر مجھے نکالیں گے، اور چنانچہ آج وہی وقت آ گیا. یہ ڈھیٹ بن کر وہ شخص جب وہ پکڑا گیا کسی حرکت میں تو پھر یہ کہنے لگا. میں نے کہا دیکھو تو اس کو، میرا اس کے ساتھ کیا برتاؤ اور اس کا میرے متعلق ایسا خیال. ہمارے بڑوں کو کیسے کیسے جھیلنے پڑے حالات، کیونکہ ہم نے وہ دور نہیں دیکھے نا، تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا حضرت تھانوی کی، حضرت مولانا الیاس کی، حضرت مدنی کی، اور سب کی ایسی ہی قائل تھی جیسی آج ہے. ارے اللہ کے بندو، نبیوں کے قائل سب لوگ نہیں ہوتے تھے تو ان کے کیا قائل ہوں گے سب لوگ؟ ان کو ان کے اپنے اپنے زمانے میں بہت ستانے والے ملے، عجیب غریب، نا قدرے نا شکرے، عیب جو، تنقید کرنے والے، تنقیص کرنے والے، جھوٹے الزامات لگانے والے، بدنام کرنے والے، نمک حرام مزاج کے لوگ ان سارے بزرگوں کے پاس. کسی سے ظاہر و باطن کی یکسانی کے ساتھ ملنا اس زمانے میں بڑا مشکل ہو گیا ہے. ایسے لوگوں کو پہچاننا بھی آسان نہیں ہے. جو لوگ اس قسم کے لوگوں کو نہیں پہچانتے، سمجھ لیجئے کہ وہ بھی کچھ اسی قسم کے ہیں. فرمایا میں کچھ تعلی سے نہیں کہتا، بڑے بول نہیں بولتا، بلکہ سچ کہتا ہوں کہ یہاں بناوٹ نہیں ہے. شریعت معیار ہے، لوگوں کو شریعت ہی کی باتیں بتاتا ہوں. اب اس کے بعد جو شخص خلاف کرتا ہے اور یہاں آ کر دھوکہ اور فریب، نفاق اور چالاکی سے کام لیتا ہے تو پھر اس کو یہاں سے یہی چیزیں مل جاتی ہیں اور وہ اپنے اس مرض میں اور بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ، صرف یہ نہیں ہوتا کہ اصلاح نہیں ہوتے، بلکہ اپنی خرابیاں اور پختہ ہو جاتی، پھر دنیا اور آخرت دونوں جگہوں کے خسارے میں پڑ جاتا ہے. اور یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ میری نہیں بلکہ شریعت کی مخالفت کرتا ہے، لہذا دنیا بھی اس کو قبول نہیں کرتی اور لات مار کر ادھر پھینکتی ہے. تو پھر یہاں آتا ہے، لیکن دین چونکہ مطلوب ہوتا نہیں اس کی طرف، تو محض دنیا کے دھکے دینے کی وجہ سے آیا تھا.
اس لیے دین بھی اپنی طرف سے دھکے دے دیتا ہے اور وہ پھر دنیا کی طرف چلا جاتا ہے. بس یہی کشمکش برابر جاری رہتی ہے. نہ یکسو ہو کر دنیا ہی کما پاتا ہے اور نہ یکسو ہو کر دین ہی کا کام کر پاتا ہے. ہم سب اللہ کرے دل دل میں یہ دعا مانگتے رہیں ایک ایک جملہ سنتے وقت کہ اللہ ہم کو نکال دیجئے اور بچا لیجئے, ہمیں بچا لیجئے اور ہمیں اب سنجیدگی سے اپنی اصلاح کی فکر عطا کرے. فرمایا میں سچ کہتا ہوں کہ جس طرح لوگوں کی اصلاح کرتا ہوں بغیر اس طرز کے اس زمانے میں اصلاح ناممکن ہے, کیونکہ لوگوں کا ظاہر بہت اچھا ہوتا ہے اور باطن نہایت خراب. اب آپ لوگ کیا جان سکتے ہیں کہ ظاہر کا باطن کیسا ہے اور اصلاح بدون باطن کا حال جانے ہوئے کیسے ہو سکتی ہے. جو لوگ مجلس میں آتے ہیں ان کو بنظر غور دیکھتا رہتا ہوں, ان کے حالات پوچھتا رہتا ہوں اور ان سے کہہ دیتا ہوں کہ آؤ ایسے لوگوں کو یہیں آنا چاہیے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس اچھے ظاہر میں خراب باطن لے کر آپ جو یہاں آئے ہیں تو صحیح جگہ آئے ہیں. یہاں چند دنوں میں قلعی کھل جائے گی. اور میں اس قسم کی کوئی بات کوئی بڑائی سے نہیں کہتا, استغفر اللہ, صرف آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ اس قسم کے ہو گئے ہیں, نفوس کیسے کچھ خراب ہو چکے ہیں. ابھی چند دنوں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہاں لوگ دین دین کہتے ہیں اور مقصود ان کا دین ہوتا نہیں, یہ محض ریاکار لوگ ہیں اور ایسے ریاکار ہیں کہ ظالموں کو اس بات کی خبر بھی نہیں کہ ہم یہ ریاکاری کر رہے ہیں. اللہ فرمایا ایک صاحب نے کہا کہ میں نے تو بیان القرآن بالکل چاٹ لیا ہے. حضرت تھانوی کی جو تفسیر ہے میں نے خوب پڑھی ہے. میں نے کہا تم نے اس کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھا. اچھا بتاؤ, حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے منافقین کے بارے میں جو کچھ تحریر فرمایا ہے اس کا خلاصہ کیا ہے؟ نہیں بتا سکتے. میں نے کہا اگر سمجھے ہوتے تو بتاتے, اور بتانا تو درکنار, آج بہت سے مولوی خود اس میں مبتلا ہیں. حضرت نے ایک جگہ فائدے کے تحت میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی منافقین کی سخن سازی, باتیں بنانا, یہ مخفی نہیں رہا. ایک اور موقع پر حضرت نے ان کے بارے میں سخن تراش کا لفظ استعمال فرمایا ہے. بس یہی دو لفظ, سخن ساز اور سخن تراش, ان کے جملہ افعال کا آئینہ ہے. ان کی کسی بات کو لیجئے, انہی دو میں سے کسی میں داخل ہوگی. فرمایا لوگ یہاں مجلس میں بیٹھ کر مجھے گھور گھور کر دیکھتے ہیں جیسے کوئی جلاد کو دیکھے یا گائے قصاب کو دیکھے. سمجھتے ہیں کہ میں بہت سخت آدمی ہوں, حالانکہ یہ بات نہیں ہے. میں تو بہت ہی نرم ہوں. مجھے آپ ہی لوگوں نے سختی پر مجبور کر دیا ہے. تجربہ ہوا کہ 10 برس تک میں ایک شخص کے بارے میں بہت اچھا گمان رکھتا ہوں, اس کے متعلق مجھے وسوسہ تک نہیں آتا, لیکن بعد میں وہ کھلتا ہے کہ وہ تو بالکل اس کے برعکس تھا. اب بتائیے ایسی باتوں پر غصہ آئے یا نہ آئے؟ اس قسم کے واقعات بے شمار تجربے میں آئے. میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ لوگ یہاں آزمائش کے لیے آتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے لوگ تو پیر کا جھوٹا سچا ہونا معلوم کر لیں گے, لیکن کسی سچے پیر کو ہمارا سچا جھوٹا ہونا معلوم ہی نہیں ہو سکتا. بس اب اس قسم کے لوگوں کے ساتھ جب اخلاق و نرمی کا معاملہ کرتے کرتے تھک جاتا ہوں تب جا کر سختی کرتا ہوں اور نکالتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جاؤ, تم جیسے کتنے آویں گے اور کتنے جائیں گے. بس یہ سنتے ہی درست ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں. آپ جانتے ہیں کیوں ایسا ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ طبیعتوں میں کمینہ پن آ گیا ہے. اس لیے بہت سی طبیعتیں ایسی ہیں کہ اخلاق اور نرمی ان کو موافق ہی نہیں آتی. ان کی اصلاح سختی ہی سے ہو سکتی ہے. یہ وجہ ہے میرے سختی کرنے.
کہ عجیب و غریب بات فرمائی. فرمایا جس علاقے میں ان کا گھر تھا، مکان تھا، مکان ہی کے ایک حصے میں مجلس ہوتی تھی. الگ سے کوئی جگہ نہیں تھی. تو کہتے ہیں کہ ہم اس علاقے کے لوگوں کا مجھ سے یہاں آ کر عقیدت مندی ظاہر کرنے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے. اس وقت یہ بھی دیکھتا ہوں کہ عام مسلمانوں میں ایک بیداری پیدا ہو جاتی ہے. جوان، بوڑھا، عورتیں، بچے سب میں عمل کا جوش ہوتا ہے، اور وہ زمانہ ہوتا ہے الیکشن کا یا اسی قسم کی کسی سیاسی ضرورت کا. اس وقت ہر طرف سے خطوط آتے ہیں، وفود آتے ہیں، فردن فردن لوگ آ کر ملاقات کرتے ہیں اور اپنے آنے کی غرض صرف دعا ظاہر کرتے ہیں. لیکن میرے لیے وہ وقت بہت نازک اور بڑا ہی سخت ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر ان سے نہ ملوں تو کہیں گے کہ کس قدر بد اخلاق ہے کہ ایک مسلمان دعا کے لیے آتا ہے اور اس سے ملاقات تک کے روادار نہیں ہوئی. نیز اس کو تو خود میرا ضمیر بھی گوارا نہیں کرتا اس بات کو. اور اگر ملتا ہوں تو یہاں سے جانے کے بعد ہر شخص یہی خبر پھیلاتا ہے کہ حضرت مولانا میرے موافق ہیں، مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، اور غلط غلط باتیں میری جانب منسوب کر کے ایک فتنہ برپا کر دیتے ہیں. اب سمجھ میں نہیں آتا کہ یا اللہ ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کروں. سختی نرمی سب کچھ کر کے دیکھ لیا، بس یہ لوگ اپنے غرض میں باولے ہوتے ہیں، نہ کچھ احساس ہی باقی رہا نہ غیرت. قرآن شریف میں منافقین کے بارے میں ارشاد ہے یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، یعنی وہ لوگ اللہ کی جھوٹی قسمیں کھا کھا کر تمہیں خوش کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ تمہارے خوش ہو جانے سے ان کا کیا کام چلے گا. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، خوش تو ان کو اللہ اور رسول کو کرنا چاہیے تھا. اللہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، یعنی مدینے والوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نفاق پر مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے. فرمایا لا تعلمهم نحن نعلمهم، اے محمد تم ان کو نہیں پہچانتے، ہم جانتے ہیں. وجہ اس کے یہ تھی کہ وہ لوگ اتنا خلوص اور محبت اور اپنے اخلاص کا اظہار کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی کامل البصیرت شخصیت بھی، اللہ اکبر، ایسی فراست دنیا میں کسی کو مل سکتی ہے؟ مگر آپ بھی ایسے کچھ لوگ تھے کہ آپ بھی ان کی حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے تھے، لیکن اللہ پہچانتے تھے. اور اللہ نے آگے فرمایا لو نشاء لاریناکہم، اور اگر ہم چاہیں تو آپ کو دکھا دیں متعین طور پر کہ یہ ہیں اور یہ ہیں اور یہ ہیں اور یہ ہیں. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور ایک ترکیب ہم بتاتے ہیں پہچاننے کی کہ آپ ان کو ان کے انداز گفتگو سے پہچان لیں گے. یہ بھی دیکھو، بہت جو آدمی گفتگو کر رہا ہوتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اتنے سلیقے سے گفتگو کر رہا ہوں
کہ میرے اندر کے چھپے ہوئے اصلی ارادے پر پردے پڑے رہیں گے اور میں بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جاؤں گا. لیکن جو گفتگو سن رہا ہے ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی گفتگو سے 100% متاثر ہو جائے. مولانا روم نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ پکی ہانڈی اور کچی ہانڈی کی آوازوں میں فرق ہوتا ہے. کھانا پکانے والی کھانا پکانے والا وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ آواز کچی ہانڈی کی ہے یا پکی ہانڈی. تو ہم جب بات کرتے ہیں کسی سے تو وہ بات اندر سے نکل رہی ہے یا اوپر سے نکل رہی ہے. یہ چھپی نہیں رہتی بات، بالکل چھپی نہیں رہتی. مخلص اور منافق کی آواز اور لہجہ کلام میں بھی فرق ہوتا ہے. عارفین لوگوں کی نظر سے پہچان لیتے ہیں کیونکہ آنکھ قلب کی بات بھی تاڑ لیتی ہے. حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی نور اللہ مرقدہ وقدس اللہ سرہ، ان کے یہاں حیدرآباد کے ایک وزیر آئے. حضرت نے صورت دیکھتے ہی بڑی زور سے ڈانٹا کہ چلے جاؤ. فرمایا اچھا. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اچھا یہ ان سے کہہ دو کہ 12 بجے تک قیام کی اجازت ہے، اس کے بعد چلے جائیں. جب 12 بجے اور حضرت سو گئے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ مولانا تو سو گئے ہیں، اب اس وقت کہاں جائیے گا، ٹھہر جائیے، صبح سویرے چلے جائیے گا. نہیں مانے، کہا کہ صرف 12 بجے تک قیام کی اجازت دی ہے اس لیے میں نافرمانی نہیں کروں گا. چلے گئے. دنیاوی اعتبار سے بڑا شخص تھا مگر ناراض نہیں ہوا. اگر ناراضگی کا کچھ اثر لیتے تو اسی وقت چلے جاتے. اخلاص سے آئے تھے. بس اللہ کے بندو، اللہ کے بھائیوں، یہ جو مضمون نفاق کا بیان ہوا ہے اس دفعہ کافی تفصیل کے ساتھ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چیزیں یاد دلائی گئی ہیں. اس سے زیادہ تو اس بارے میں اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. سچی بات یہ کہ اللہ حضرت شاہ صاحب کو بہت جزائے خیر، انہوں نے ہمارے سامنے آئینہ رکھ دیا ہے کہ دیکھو اگر اپنی صورت دیکھنا چاہو تو دیکھ لو. تو یہ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کا بھرپور فائدہ اٹھا لینے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو موت کا کوئی وقت مقرر ہے جس کو ہمیں معلوم نہیں، اور یہ جو مہلت ہم کو ملی ہوئی ہے یہ کب چھن جائے گی کوئی بتا سکتا ہے؟ اسی حالت میں کیا ہم اللہ کے سامنے جانے کے حال میں ہیں؟ ٹھیک اسی حالت میں جس حالت میں ہم اس وقت ہیں. اب ہم میں سے کوئی ایک آدمی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تیار ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر جاؤں گا تو انشاءاللہ میری نیکیاں غالب آ جائیں گی. کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ ہم اس وقت اگر گئے تو ہمارا برا حشر ہوگا؟ اور ایک بات اور، یہ کیوں ٹال مٹول کے رویہ ہمارے اندر ہے؟ کیوں اطمینان ہے کہ ابھی بہت وقت ہے انشاءاللہ اطمینان سے اصلاح کرا لیں گے؟ کس نے بتایا ہے کہ بہت وقت ہے؟ کس نے بتایا؟ اللہ کرے ہر شخص
سب سے پہلے میرا نفس یہ سمجھے کہ پوری ان دنوں کی مجالس کا مخاطب میں ہوں. ہر شخص یہ سمجھے کہ بس یہ میرے لیے کہا ہے اور بس اب اس سے زیادہ نہیں، کچھ سننے کی تاب نہیں ہے. جو کمی ہے بنیادی طور پر وہ اپنی اندر اپنی اصلاح کی فکر اور طلب کی کمی ہے. وہ بے چینی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، بالکل نہیں. یہ ٹال مٹول ایک دن خون کے آنسو لائے، خون کے آنسو. ارادہ دل میں آتا ہے، یہ خیال آتا ہے کہ ہاں واقعی مجھے کچھ فکر کرنی چاہیے، پھر ختم ہو جائے، پھر وہ ختم ہو جائے. وہ 99 آدمی کا قتل کرنے کے بعد ایک شخص کو فکر ہوئی تو وہ گھر میں نہیں بیٹھا، پھر پوچھا، پھر غلط بات جواب ملی، پھر گناہ ہو گیا، پھر فکر مندی، پھر پوچھا، صحیح جواب ملا، اور جواب یہ ملا کہ تم کو اپنی جگہ بدلنی ہوگی، تم جس علاقے میں رہتے ہو وہاں چھوڑ دو. اب اس نے یہ نہیں کہا کہ ہاں دیکھتا ہوں کاروبار، بچے، خاندان، یہ نہیں کہا. اس کی وہ تھا سچا طالب، اس نے کندھے پہ سامان رکھا اور چل دیا، ختم. ابھی اس کی اصلاح وہ جگہ پہنچا بھی نہیں تھا، راستے میں انتقال ہو گیا، اللہ نے مغفرت کر دی. تو سچی طلب ہی اتنی قیمتی چیز ہے کہ اصلاح شروع بھی نہیں ہوئی اور مغفرت ہو گئی. اصلاح ہو جانے کے بعد کون سا مقام ملے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں؟ بڑی آسانی سے ہم لوگ یہ حال بیان کرتے ہیں کہ فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھل پاتی، اٹھ نہیں پاتا. کبھی کوئی کہتا ہے کہ معمولات کی پابندی نہیں ہو پاتی. یہ ہو پاتی کیا چیز ہے؟ کیا ہے یہ جملہ کہ ہو نہیں پاتی؟ یہ کیا جملہ ہے؟ حکیم الامت حضرت تھانوی نے اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کر دیا، ہمیشہ کے لیے حل کر دیا. ہمیشہ وہ کہا کرتے تھے، یہ بتاؤ یہ اٹھنا نہ اٹھنا یہ اختیاری عمل ہے کہ غیر اختیاری؟ یہ جھوٹ کا چھوڑنا اور سچ ہی بولنا یہ اختیاری عمل ہے یا غیر اختیاری؟ یہ بتاؤ. آدمی کہتا تھا عمل تو اختیاری ہے، تو تو اختیاری عمل پر یہ کہنا کہ یہ میں کر نہیں پاتا، یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے. ایک تو وہ عمل کرتے نہیں ہو، اپنے اختیار سے نہیں کرتے، اور دوسری طرف جھوٹ بولتے ہو کہ کر نہیں پاتا. دو گناہ کر رہے ہو. یہ کیا ہے کہ کر نہیں پاتا، یہ ہو نہیں پاتا؟ اللہ کے بندو، اپنی زندگی کا مستحکم ایک ٹائم ٹیبل بناؤ، ایک نظام الاوقات بناؤ. جو انسان اس دور میں نظام الاوقات بنائے بغیر رہے گا وہ ہلاک ہوگا اور ہلاک کرے گا. جی ہاں دعا فرمائیے انشاءاللہ میں بناؤں، یہ بھی جھوٹ ہے. یہ جب حضور صحابہ کو نصیحت کرتے تھے کہ غصہ کرنا چھوڑ دو، مجھے سارے علماء مل کر ایک حدیث دکھائیں کہ حضور کے بیان یا انفرادی نصیحت کے جواب میں کسی صحابی نے کہا جی حضرت آپ دعا کر دیجیے. ایک نے کہا ہو مجھے دکھاؤ. اچھی ہر شخص آج یہ کہتا آپ دعا کر دیں. آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو جملہ آپ کا ہے یہ نفس کا چور ہے جو کہلوا رہا ہے.
ٹریفک پولیس چوراہے پر آپ کو روک دیتا ہے, آپ کہتے ہیں دعا کیجیے. اس کی کہنا آپ فوراً مان لیتے ہیں, اس سے نہیں کہتے آپ دعا کیجیے کہ میں ذرا ٹریفک کے اصولوں کی پابندی کریں. ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے کہ آپ ذرا شکر چھوڑ دیجیے, آپ کہتے ہیں دعا کیجیے. جب آپ کا کوئی خیر خواہ یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ کاہلی چھوڑ دو, جی آپ دعا فرمائیں. یہ کیا ہے؟ نفس کے فریب سے نکلو, یہ سب دھوکہ ہے. یہ جو دعا کی درخواست ہے یہ 100% مکاری ہے, بالکل مکاری. میں نے بہت کھنگالا الحمدللہ, صحابہ کا مجھے تو ایک جملہ نہیں ملا, کسی کو ملے تو میری مدد کر دیں. حضور فرما رہے لا تغضب, کسی صحابی سے تو غصہ چھوڑ دو, انہوں نے کہا کہ دعا کر دیجیے. حضور فرما امسک علیک لسانک, زبان کو قابو میں رکھنا, انہوں نے کہا دعا کر دیجیے. یہ رسمی جملے نکل کہاں سے رہے ہیں؟ یہ نکل رہے ہیں اندر کی مکاری سے, کیونکہ عزم ہے ہی نہیں, اندر ارادہ نہیں ہے. میں اپنے کسی عزیز کو میسج کر رہا ہوں کہ نظام الاوقات بناؤ, جواب آتا ہے دعا فرما دی. جواب آنا چاہیے تھا نظام الاوقات بنا ہوا, میں نے یہ بنایا ہے, اس کو ایک نظر دیکھ لیجئے اور اس میں اصلاح و ترمیم کی ضرورت محسوس ہو تو کر دی. یہ جواب تھا. 5 سال ہو گئے کہتے ہوئے آج تک نہیں بنا. میں کب تک ان باتوں کو یہ سمجھوں کہ ہاں چلو ٹھیک ہے. مجھے اب اپنی موت کیونکہ قریب نظر آ رہی ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ لوگ بہت دن زندہ رہیں گے, آپ کے پاس اطلاع ہوگی. کسی بات کے جواب میں دعا کی درخواست کرنا یہ اکثر و بیشتر فریب نفس ہے. آپ اپنے ملازم سے کہیں کہ ذرا چائے بنا دو, وہ کہیں دعا کر دیجیے. ٹھیک ہے, مذاق ہے, مذاق. ہم نے اللہ رسول کے ساتھ مذاق کرتے کرتے اپنے بال سفید کر لیے. امام شافعی اپنے استاد سے کہتے ہیں میرا حافظہ کمزور ہو گیا. یہ نہیں کہتے کہ دعا کر دیجئے میرا حافظہ مضبوط ہو جائے, یہ نہیں کہتے. یہ کہتے ہیں کہ کیا کروں میں, اس کا علاج بتائیے. تو امام شافعی کے استاد یہ نہیں کہتے کہ تم دعا کا اہتمام کرو. امام شافعی کے استاد کہتے ہیں کوئی نہ کوئی گناہ ہو رہا ہے چھوڑو, کیونکہ یادداشت کمزور ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے. وہ لوگ بڑے کھڑے لوگ ہوا کرتے تھے. یہ منافقانہ باتیں, چاپلوسی کی باتیں, رسمی باتیں, یہ بالکل ان کی زندگی میں نہیں تھی. نظام الاوقات بنائیے قبر کو سامنے رکھ کر, قبر کو سامنے رکھ کر, آخرت کو سامنے رکھ کر. میرا نظام الاوقات ایسا کون سا بنے کہ جس نظام الاوقات پر عمل کر کے میرے اندر یہ خبیث خرابیاں نکل جائیں میرے. ایک ایسی مشغولیت کی ترتیب ہو. یہ میں عملی بات کہہ رہا ہوں کیونکہ میں کل تو جمعے کا اس وقت کی مجلس نہیں ہوگی, پرسوں سے دوسرا مضمون انشاءاللہ شروع کرنے کا ارادہ ہے, اس لیے اس کی اختتامی گفتگو کر رہا ہوں. جو طلباء اور علماء ہیں ان کا نظام الاوقات ایسا ہونا چاہیے کہ ان کی علمی استعداد بھی بڑھے, ایسا نظام الاوقات ہونا چاہیے. ایک عالم کو دوسرے کھلنڈروں کے ساتھ مل کر اپنا نظام الاوقات نہیں بنانا چاہیے. 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے صبح کھیل لیں,
ارے بھائی ان لوگ کھیل رہے ہیں جن کے سامنے کوئی بلند مقصد زندگی نہیں ہے. تمہاری صحت اور فٹنس کا طریقہ وہ نہیں ہونا چاہیے جس میں تمہارے 3 گھنٹے برباد ہو جائے. غلط بات ہے. صحت کے لیے ضرور نظام الاوقات میں جگہ بناؤ. یہ میں بہت تاکید سے کہتا ہوں. میں نے پچھلے سالوں میں اس سلسلے میں بہت کوتاہی کی, اس کی سزا بھگت رہا ہوں. تو کسی پر کوئی تکلیف اس کی اپنی غلطی کے بغیر نہیں آتی. نہ میں مستثنا ہوں, نہ کوئی بڑے سے بڑا اللہ والا مستثنا ہے. اپنی صحت کی حفاظت کی فکر کرو. یہ لذیذ لذیذ کھانے کھا کھا کر اپنے کو جوانی میں بوڑھا مت کرو. عقل سے زندگی گزارو. اپنا نظام الاوقات ایسا بناؤ. آپ بڑے بڑے باتیں کرتے ہو لیکن نماز باجماعت نہیں پڑھتے. اس زمانے میں عام رواج رات میں دیر سے سونے کا ہے. جو شخص اپنی اصلاح چاہتا ہے وہ اگر رات میں جلدی نہیں سوئے گا تو اعلان کر دے کہ مجھے اپنی اصلاح سے کوئی لینا دینا نہیں. شام کا کھانا جلدی کھانا اور رات کا جلدی سونا یہ صحت کے لیے بھی ضروری ہے اور اپنی اصلاح کے لیے بھی. سب الٹ پلٹ ہے. زندگی کی پوری ترتیب سب الٹ پلٹ ہے. پورے سال الٹا پلٹا گزار کر 5 دن خانقاہ میں آ کر رہنے سے اصلاح ہو جائے گی. یہ سب مذاق ہے. سب مذاق ہے. یہ سب دھوکہ ہے. اور گویا ہر جگہ ہر کچھ فاصلے پر دھوکہ دینے والوں کا ایک مجمع جمع ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دھوکہ دینے والوں کا مجمع جمع ہے. یہ اپنے کو دھوکہ دینے والے لوگ. آپ خود جائزہ لیں. آپ اپنے گھر کے اپنے ذاتی کاموں کے لیے اپنی بیوی کو پکارتے ہیں یا اپنی امی کو پکارتے ہیں؟ جائزہ لو. اصلاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ داڑھی لمبی ہو جائے. اگر آپ اپنی بیوی کو نہیں پکارتے, امی میرے کپڑے نکال دیجئے, امی کو پکار رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ماں کو بیوی کی نوکرانی بنا دیا. آپ کو کچھ خبر نہیں ہے کہ آپ کتنے بڑے مجرم ہیں. یہ کام ماں کا نہیں, بالکل ماں کا نہیں. آپ اگر اپنی کسی بھی ذاتی ضرورت کے لیے بیوی کو نہیں پکارتے, اور بیوی کو پکارنے کی ضرورت کیا ہے؟ عام حالات میں تو آپ کو اپنے یہ سب کام تو خود کرنے چاہیے. لیکن مان لیجئے آپ بہت مشغول ہیں, بیوی آپ کی بہت خوش مزاج ہے, تو بیوی کو پکائیے, ماں کو نہیں. یہ ماں کی بلندی ہے کہ وہ شادی کے 10 سال بعد بھی اپنے بیٹے کے بہت سے وہ کام کرتی ہے جسے اسے بالکل نہیں کرنا چاہیے. اصلاح کے بہت وسیع دائرے ہیں. ایک فون گھر سے آ جاتا ہے کہ فلاں کی منگنی ہے, آپ فوراً مدرسے سے چھٹی لے کے چلے جاتے, آپ فوراً اپنے حضرت شیخ سے چھٹی لے کے چلے جاتے. یہ کیا ہے؟ ارے منگنی نہیں, شادی بھی اصلاح چیز نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے اپنا کام چھوڑ کے جائیں. یہ کیا رسمی باتیں ہیں کہ شادی میں سب کو بلایا جائے؟ اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے بھائی؟ کیا عبد الرحمن ابن عوف کی حدیث نہیں سنی آپ نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھ رہے ہیں, کچھ چہرے پہ کچھ کریم پاؤڈر کے اثرات ہیں. میں کریم پاؤڈر مجازن کہہ رہا ہوں, اللہ گستاخی معاف کرے, تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے, کیونکہ آپ کے لگتا ہے کریم پاؤڈر. کچھ رنگ روپ نکھرا ہوا تو حضور عبد الرحمن سے کہہ رہے, عبد الرحمن ماشاء اللہ کیا شادی کر لی؟ جی حضرت میں نے نکاح کر لیا. اللہ مبارک کرے. ارے ولیمہ تو کھلا دو. واہ واہ کیا بات ہے. عبد الرحمن ابن عوف نے یہ بھی ضروری نہیں سمجھا کہ سرکار دو عالم مدینے میں ہیں, میں مدینے میں ہوں, میری مدینے میں شادی ہو رہی ہے, اور میں حضور کو تو کم سے کم نکاح پڑھوا لوں, برکت آ جائے گی.
اس طرح کی باتیں صحابہ نہیں سوچتے تھے. یہ سب بھارت میڈ ان انڈیا اسلام ہے کہ فلاں کے نکاح پڑھانے سے برکت آ جائے گی، تاکہ چاہے جتنی خلاف شریعت باتیں میری شادی میں ہوں ان سے برکت نہیں جائے گی، حضرت کے آنے سے برکت آ جائے. یہ مکاری نہیں کرتے تھے صحابہ، کچھ نہیں. وہ جانتے تھے کہ حضور بہت اہم کام میں مشغول ہیں، ان کو کون زحمت دی جائے. کہاں چلا گیا اسلام بھائی؟ حضرت وہ ذرا فلاں کا فون آیا ہے، وہ فلاں سالی کی بھانجی کی نواسی کی پوتی کی شادی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا بکواس ہے یہ، کیا فضول بات ہے. نام لیتے ہیں بزرگوں کا، حضرت جی مولانا یوسف صاحب، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب، دونوں کا نکاح کیسے ہوا؟ شیخ الحدیث کی دونوں صاحبزادیوں سے نکاح تھا، اور حضرت مدنی آ گئے سہارنپور، تو حضرت شیخ نے سوچا کہ بہت اچھا موقع ہے، حضرت مدنی تشریف لے آئے اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ بھائی ایسا ہے، آج ذرا عصر کی نماز میں یا جمعے کی نماز میں مولی یوسف مولی انعام کا نکاح پڑھوا دوں گا، حضرت مدنی آئے ہوئے ہیں. اور دونوں سے کہا کہ ذرا سا وقت پر پہنچ جانا مسجد، تم دونوں کا نکاح ہونا ہے. جی بہت اچھا. یا تو بھائی شریعت و سنت کا نام مت لو یا تماشا مت کرو. اب ایک طرف کو ہو جاؤ، مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا، بالکل ہو سکتا ہے یہ میری بیماری کا اثر ہو، اب مجھ سے برداشت نہیں. بھاگ جاؤ یہاں سے، مجھ سے تعلق چھوڑ دو، بالکل خدمت چھوڑ دو، مکاری چھوڑ دو. کچھ تو لوگ ہوں جو معیاری دیندار ہوں. کن کن پہلوؤں کی طرف اشارہ کروں بھائی؟ چلنے کا انداز سیکھنی، ملنے کا انداز سیکھنی، بولنے کا انداز سیکھنی، بیٹھنے کا انداز سیکھنی، بات کے سننے کا انداز سیکھنے. کیا کیا کریں بھائی؟ تن ہم داغ داغ بمب کجا کجا نے ہم. ایک نئے سرے سے کیا اپنی اصلاح کا سفر کچھ لوگ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نئے سرے سے، نئے سرے سے. میں اب ایسے نہیں چھوڑوں گا، میں بہت سختی کروں گا، یہ میں اعلان کر رہا ہوں. بہت سختی کروں گا. جو لوگ ادھر ادھر دیکھ کے ہنس رہے ہیں، میں ابھی ان کو اٹھا کر یہاں سے باہر نکال دوں گا. آپ بالکل نہیں سمجھ رہے میرے دل کے درد کو. میں سچ کہہ رہا ہوں روزے میں کہ میں اٹھا کر باہر نکال دوں گا اور یہ کہوں گا کہ بستر لے کے ابھی خانقاہ سے دفع ہو جائیں. آپ کو گشت کر کے یہاں بلایا نہیں گیا، اب اپنی غرض سے آئے. گشت کر کے بلانے والوں کی ترتیب نخرے برداشت کرنے کی ہے، خانقاہوں کی ترتیب نخرے برداشت کر کے نہیں، مرغا بنانے کی. پوری زندگی کی ترتیب سرنو بناؤ اور گھر والوں سے بہت صاف بات کرو، ورنہ اس کوچے میں مت داخل ہو. ادھر بھی اور ادھر بھی مذبذبین بین ذالک، گھر والے بھی خوش رہیں. ارے بھائی گھر والے جاہل ہیں، گھر والے نادان ہیں، گھر والوں کو تربیت نہیں ملی، گھر والوں کو ماحول نہیں ملا، تو پھر ادھر ہی چلے جاؤ. صحابہ یہ عذر کرتے تھے کہ ہمارے والد صاحب نے یہ کہا، ہماری والدہ نے یہ کہا، عذر کرتے تھے. وہاں تو بالکل الٹی بات ہے. ام حبیبہ کی والدہ تشریف لائی مدینہ منورہ.
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ میری ماں آ رہی ہے، مجھے کیا سلوک کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر، کمال ہے. یہ تک پوچھا کہ میرے والد ابو سفیان آئیں گے تو میں ان کو کیا اب اپنی والدہ کی خاطر تواضع کروں؟ ارے تو اپنی ماں کی خاطر تواضع نہیں کروں گی، پھر کس کی کروں؟ حضور ابو سفیان آئے تو جس بستر پر بیٹھنے لگے تو ان کی بیٹی نے وہ بستر پلٹ دیا. یہ کیا کر رہی ہو تم؟ باپ کے لیے بستر بچھایا جاتا ہے یا بستر اٹھایا جاتا ہے کہ میں کھدرے پلنگ پہ بیٹھوں؟ فرمایا اس بستر پر رسول اللہ بیٹھتے ہیں، ابا آپ بستر پر بیٹھنے کے اہل نہیں ہیں. کیا لوگ تھے! وفاداری ہے تو اسلام کے ساتھ، اللہ رسول کے ساتھ، جاہلوں کے ساتھ نہیں ہے، نادانوں کے ساتھ نہیں ہے. عالم ہیں، مفتی کہلاتے ہیں. کیا کہ مفتی ہے؟ اس سے بڑا الزام نہیں ہے کہ تم اپنے آپ مفتی کہتے ہیں، جھوٹ نہیں اس سے بڑا. تمہیں اپنے گھر والوں سے کہنا چاہیے دیکھیے صاحب آپ نے مجھے مدرسے میں پڑھوایا اور اب مجھے ایسی تربیت مل رہی ہے. میری زندگی کا ایک مقصد ہے، ایک نظام الاوقات ہے. یہ انگنی منگنی اور فلاں کا رشتہ اور فلاں کا مسئلہ، اس میں آپ مجھے فون نہ کیا کیجیے گا ورنہ میں صاف جواب دے دوں گا کہ میں نہیں آؤں. کیا مردان کی کچھ بات ہی جرت ہی نہیں رہ گئی. یہی تو منافق ہے، تم بھی خوش رہو، تم بھی خوش رہو، تم بھی خوش رہو، تم بھی خوش رہو، تم بھی خوش رہو. یہی تو نفاق ہے. ایک بات ہم صاف صاف نہیں کر سکتے، اس کو بھی پٹا لیں، اس کو بھی پٹا لیں، یہ بھی ڈالا. یہ کیا بات ہے؟ اس طرح اللہ رسول کو راضی نہیں کیا جا سکتا. آپ اللہ رسول کو اتنا معمولی مت سمجھیں. اور ایک بات بتاؤں، آپ جھکتے رہیں گے دنیا کے سامنے تو دنیا آپ کو جھکاتی رہے گی. اور آپ عزیمت کے راستے پر، اصول کے راستے پر، شریعت و سنت کے راستے پر مضبوطی سے چلیں گے. تھوڑے دن بندر کی بھپکیاں دینے کے بعد یہی دنیا آپ کے سامنے جھک جائے. یہ اصول ہے، یہ بالکل اصول ہے. یہ دنیا جھکے گی، یہ مان لے گے کہ بھائی یہ شخص صاحب کردار ہے، اس کو ٹچ مت کرو. یہ اس کی سوچ کچھ اور ہے، بہت بلند سوچ ہے. اپنی پست سطح پر اس کو مت اتارو. اگر اس کی بلندی تک ہم سب خاندان والے نہیں پہنچ سکتے تو اس کو تو نیچے نہ اتارو. یہ خاندان میں سے بھی کوئی آواز آئے گی. الحمدللہ میرے ساتھ یہ سب تجربے ہو چکے. میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بالکل یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں. اصلاح کا دائرہ سمجھا رہا ہوں. جس کا نظام الاوقات درست نہیں اس کا اصلاح سے کوئی تعلق نہیں. نظام الاوقات بناتے وہ خیال رکھیں کہ آپ نے بخاری پڑھی ہے، آپ نے ترمذی پڑھی ہے، آپ نے مشکات پڑھی ہے، آپ نے ہدایہ پڑھی ہے، آپ نے تفسیر پڑھی ہے. آپ کا نظام الاوقات اور دوسرے لوگوں کا نظام الاوقات ایک سا نہیں ہو سکتا. علماء کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنی اصلاح کے طور پر اپنی تحریر درست کریں. آپ عالم بنتے ہیں اور آپ کا املا درست نہیں، اب ایک سطر ٹھیک نہیں لکھ سکتے. اب اپنے شیخ کو خط لکھتے ہیں تو شیخ کے سر میں درد ہو جاتا ہے کہ یہ کیا لکھا ہے، ہر سطر میں غلطیاں. یہ بھی اصلاح ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندہ جو کام کرے اعلیٰ کوالٹی کا کرے، اچھی کوالٹی کا کرے. یہ بھی اصلاح کا حصہ ہے، یہ بھی اصلاح کا حصہ ہے. بہت وسیع دائرے ہیں اصلاح کے بھائی. آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھیے، کیا آپ کے اندر علاقیت کی بیماری تو نہیں ہے؟ خود جھانک کر دیکھیے. آپ اگر یو پی کے ہیں تو صرف یو پی ہی کے لوگوں کو آپ اپنا سمجھتے ہوں، اتنا اپنا آپ بہار کے لوگوں کو نہ سمجھتے ہوں، گجرات کے لوگوں کو نہ سمجھتے ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جاہلیت کا بڑا حصہ ابھی آپ کے اندر موجود ہے. جاہلیت دعوها فإنها منتنہ.
عصبیت الجاہلیہ کہا ہے اس کو قرآن میں. دیکھیے آپ کی ٹوپی گول ہو گئی, آپ کا لمبا کرتا ہو گیا, آپ مدرسے میں استاد ہو گئے, لیکن علاقائیت کی بیماری کے ساتھ کہ 3-5 استاد ہیں کسی ایک علاقے کے تو ان کا ایک الگ گروپ ہے. آپ اس کے ساتھ میں کچھ جھک مارتے رہیے, اصلاح نہیں ہوگی, کچھ نہیں اصلاح, یہ بالکل جھوٹ ہے. اصلاح کا کیا مطلب ہے؟ الدین النصیحہ, دین نام ہے خیر خواہی کا. خیر خواہی کس کی؟ للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم. اسلام کی خیر خواہی, دین کی خیر خواہی, اپنے بڑے رہبر مخلص رہبروں کی خیر خواہی, عام امت کی خیر خواہی, یہ نہیں کہ اپنے علاقے کی خیر خواہی. یہ بیماریاں اس قدر خطرناک ہیں کہ آدمی شیخ الحدیث ہو جاتا ہے, 70 سال کی عمر ہو جاتی ہے, لیکن اس کے اندر علاقائیت کی بیماری گھسی ہوئی ہوتی ہے جو بڑے بڑے اداروں میں بہت بڑی پھوٹ مچا دیتی ہے. کیونکہ ان باتوں پر کھل کے کہا ہی نہیں گیا, ٹوکا ہی نہیں گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوب علاج کرتے تھے علاقائیت کا, خوب علاج کرتے تھے. عجیب عجیب آپ کے طریقے ہیں. اتنی نظر آپ کی تھی, کس کی نظر ہوگی آپ کی طرح؟ اگر انسان کو اپنی اصلاح کی فکر ہو جائے نا تو اس کو اپنی بیماریوں کا احساس خود ہونے لگتا ہے. کوئی دوسرا چلا چلا کر کہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ تو وہاں ضرورت ہوتی ہے جہاں لوگوں کو اپنی بیماریوں کا پتہ ہی نہیں ہے. اتنے مغفل, اتنے کند ذہن اور غبی اور اتنے خوش فہم اپنے بارے میں. رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف, رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف, آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ